میرا بھائی مسجد قباء میں جو حدیث مبارک ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی باقاعدہ غسل کر کے تیار ہو کے مسجد سے مدینہ منورہ کی مسجد نبوی سے یا اپنے گھر سے جائے قباء، پیدل جائے یا سواری پہ جائے، افضل یہ ہے کہ پیدل جائے اور وہاں جا کے 2 رکعت نماز پڑھے، وہ تحیۃ المسجد ہو چاہے نفل ہو، اس کو 1 عمرہ مقبول کا ثواب ملتا۔ یعنی اللہ نے مدینے والوں کے لیے بھی عمرے کا انتظام کر دیا کہ تم محروم نہ رہو عمرے سے۔ اب باقی یہ ہے کہ ایک آدمی دن میں 2 دفعہ جائے، 4، جتنے دفعہ جائے، اللہ کے ہاں کوئی ثواب کی کمی ہے؟ اللہ اتنا اس کو اچھا، اور اس سے اور زیادہ آسان ایک مسئلہ میں عرض کر دوں جو صحیح حدیث میں ہے کہ مرد ہے یا عورت ہے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں، یہ ضروری نہیں کہ اسی جگہ، اگر اسی جگہ بیٹھ رہے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن جیسے آدمی طواف کے لیے اٹھتا ہے، درس کے لیے اٹھتا ہے، دنیا کی کوئی بات نہ کریں، وہاں بیٹھے رہیں، قرآن پڑھیں، ذکر کریں یا خاموش بیٹھے رہیں۔ جب سورج نکلنے کے بعد قید رمح، ایک نیزے کے برابر اوپر چلا جائے، یوں سمجھ رہے ہیں کہ یہاں گھڑیوں میں جو لکھا ہوتا ہے نا شروع کی 6:33 پہ، یہ سورج نکلنے کا وقت ہے، اس وقت تو نماز پڑھنا حرام ہے، اس سے کم از کم 15 منٹ ورنہ زیادہ سے زیادہ 20 منٹ کے بعد وقت ہوتا۔ تو اگر اسی جگہ بیٹھا رہے اور پھر اشراق کے وقت پر 2 رکعت پڑھے یا 4 رکعت، اس کو بھی اللہ 1 عمرہ مقبولہ کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ نماز پڑھنے تو آتے ہیں، اچھا پھر آپ کے ملک میں جو مسجدیں ہیں وہاں تو ویسے بھی نماز آخر وقت میں ہوتی ہے، نماز کے بعد کتنا آپ کو بیٹھنا پڑے گا؟ آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگے گا۔ یہاں تو چلو اول وقت میں نماز ہے، کچھ زیادہ دیر بیٹھنا پڑے گا، لیکن آپ کے ملکوں میں تو جو اسفار میں نماز ہوتی ہے، حنفی حضرات نماز آخر وقت میں پڑھتے ہیں، اور حدیث میں بھی ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہا کہ نماز جو ہے تم آخر وقت میں پڑھا کرو، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ، اس کا زیادہ ثواب ہے۔ اور لیٹ پڑھنے سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ نہیں آ سکتے وہ بھی جماعت میں پہنچ جاتے ہیں۔ بہرحال اول وقت میں بھی ثابت ہے اور آخر وقت میں بھی ثابت ہے۔ حنابلہ کے نزدیک اول وقت میں افضل ہے جیسے یہاں پڑھی جاتی ہے، اور حنفیوں کے نزدیک آخر وقت میں افضل ہے، تو انشاءاللہ اس سے بھی عمرے کا ثواب پورا مل جاتا ہے۔